بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو سی ایس ایس نیکسس. آج کا جو ڈان ایڈیٹوریل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دا وے فارورڈ، مطلب کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہے. سیز فائر ہو گیا ہے. آج کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ انڈیا پاکستان کی سیز فائر کے بعد آگے کے لاہ عمل کو ڈسکس کرے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. Though there were initial reports of violations، حالانکہ شروع میں انیشیل کا مطلب ہے شروع میں رپورٹس تھی کہ وائلیشن ہوئی ہے. کس چیز کی؟ the ceasefire between پاکستان اینڈ انڈیا، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیز فائر تھا، رپورٹس آ رہی تھی کہ ان کی وائلیشن ہو رہی ہے دونوں طرف سے. brokered یعنی mediated by the US and other foreign actors on Saturday. سیز فائر کس نے کرایا ہے؟ یو ایس نے میڈیٹ کرایا اور ڈفرینٹ فورن ایکٹرز نے. کب؟ سیچرڈے کو. ہیز لارجلی ہیلڈ، اب جو ہے نا وہ چل رہا ہے سیز فائر. دس برنگز اے ویلکم ریٹرن ٹو ریلیٹیو کام ان دا سب کانٹیننٹ آفٹر بوتھ اسٹیٹس انگیجڈ ان ہاسٹیلٹیز following India's unprovoked aggression against Pakistan on the 7th May. یہ خوش آئین بات ہے کہ خطے میں سب کانٹیننٹ میں ریلیٹیو تھوڑی سی خاموشی اور سکون اور پیس آیا ہے. بوتھ اسٹیٹ انگیج ہوئے تھے، کنفرنٹ ہوئے تھے ہاسٹیلٹیز کے، مطلب کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑے ہوئے تھے اور لڑ جھگڑ رہے تھے. کس وجہ سے؟ انڈیا کی انپرووکڈ، انڈیا نے کیا کیا ہے؟ پاکستان نے اس کو پرووک نہیں کیا، پھر بھی اس کے اوپر چڑھی جا رہا ہے، حملے کری جا رہا ہے. جب تک وہ برداشت کر رہا تھا تو لڑائی کری جا رہا تھا. یہ 7 میں یہ یاد رکھیے گا، یہ 1 پیپر MCQs میں پوچھ سکتے ہیں. The first priority should of course be to ensure that the truce کا مطلب ہوتا ہے agreement holds and is solidified so that there is no further bloodshed and aggression. پہلی پریارٹی اس چیز کو دینی چاہیے کہ یہ ٹروس جو ہے یعنی کہ پیس ایگریمنٹ جو ہوا ہے، ٹروس کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ، یہ قائم و دائم رہے، سولیڈیفائڈ رہے. so there is no further bloodshed، تاکہ جو ہے آگے کوئی خون خرابہ اور ایگریشن ہمیں نہ دیکھنے کو ملے. Meetings and calls between the military officials and diplomats of both states can help sustain the ceasefire so that it develop into a longer term truce. کہہ رہے ہیں کہ میٹنگز اور کالز جو ملٹری آفیشلز ہیں اور ڈپلومیٹس کے درمیان ہونی چاہیے دونوں سائڈ سے، تاکہ جو سیز فائر ہے وہ لمبے عرصے تک قائم و دائم رہے. But once calm is restored, the two states cannot afford to lose time in addressing the issue that is the biggest source of instability in South Asia. کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پیس آ گیا ہے تو دونوں کنٹریز کو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جو ان کا بگیسٹ کانفلکٹ ہے جس سے انسٹیبلٹی ہے ساؤتھ ایشیا میں بگیسٹ، اب دیکھیں یہاں پہ کالن یوز کیا ہے کہ بگیسٹ کانفلکٹ کو آگے ایکسپلین کیا ہے کون سا ہے. The unresolved کشمیر کویسچن، جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کی بات کریں. US President Donald Trump has again offered his good office to see if a solution to the Kashmir dispute can be found. تو US کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آفر کی ہے میڈیٹر کے طور پہ کہ میں آپ دونوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں اگر آپ دونوں ایگری ہیں تو. فردر ہے جی، The Foreign Office has welcomed the American leaders' offer. جو پاکستان کی فورن آفس ہے اس نے تو خوش آئین قرار دیا ہے اس امریکہ کی لیڈرز کی آفرز کو. It remains to be seen how receptive India is to US mediation. اب یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے. While they would be loath to accept foreign intervention in what they see as an internal issue. اس کا مطلب ہے کہ
لوتھ کا مطلب ہوتا ہے انویلنگ. انویلنگ نظر آئیں گے کہ یہ ہم کیوں ایکسیپٹ کریں گے. کیوں ایکسیپٹ کریں گے یہ؟ کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو انٹرنل ایشو ہے، تو یہ انویلنگ نظر آئیں گے اور ریفیوز کریں گے. واشنگٹنز آفر میں بی ڈیفیکلٹ فار نیو دلی کے لیے یہ آفر ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوگی، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے، تو آپ دور رہیں اس چیز سے. However, while Mr. Trump's offer is indeed welcome, if foreign prodding had been enough, the Kashmir dispute would not have continued to fester for close to 8 decades now. اس کا مطلب ہے کہ اگر فورن ہینڈز پہلے ہی انوالو ہوتے اس چیز میں تو یہ اب تک اتنا ایشو گل سڑ نہ رہا ہوتا. فیسٹر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ڈیکمپوز ہو جائے، گل سڑ رہی ہو ڈیو ٹو کافی عرصے تک ایک ایشو رہے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کس کانٹیکس میں بات کروں کہ ایک چیز کو لمبا ڈریگ کریں تو وہ گل سڑنے لگ جاتی ہے. تو اس چیز کو 8 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں. It is only Pakistan and India that can take the big decisions on Kashmir. یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے، اور یہی بگ ڈیسیجنز یعنی اسٹیک ہولڈرز یہی ہیں، تو بگ ڈیسیجنز کی ڈیسیجن بھی یہی لیں گے. پاکستان has repeatedly expressed its desire to see a negotiating settlement to Kashmir. پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے اور اس کی ایک خواہش رہی ہے، خواہش رہی ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبلز پر ٹاکس کے تھرو کشمیر کا ایشو سیٹل ڈاؤن کر لے. انڈیا آن دا ادر ہینڈ ہیز ڈسپلیز ایکسٹریم ریجیڈیٹی. انڈیا دوسری ہینڈ پہ کیا کرتا ہے کہ وہ ریجیڈیٹی دکھاتا ہے، یعنی کہ اکڑ دکھاتا ہے، فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتا، ٹاکس پر نہیں آتا. دا ill conceived move to scupper Indian occupied Kashmir limited autonomy in 2019 is the biggest example of the BJP government's attempt to prevent a just solution to the dispute. جو 2019 میں بی جے پی گورنمنٹ نے کوشش کی، اس سے کیا ہوا کہ شو ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایک ڈسپیوٹ کا صحیح سلوشن نہیں چاہتے، یہ چیز اپنے ہینڈ میں لینا چاہتے ہیں اور اپنے فیور میں کرنا چاہتے ہیں، کوئی جسٹ سلوشن نہیں چاہتے. It has in fact created new facts on the ground. اس بی جے پی کی گورنمنٹ نے جو 2019 میں کیا، یعنی 2019 کی بات کر رہا ہے، 5 اگست 2019 میں آرٹیکل 370 اور 35A کی بات کر رہا ہے. اس سے کیا ہوا؟ گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہونے لگ گئی، ٹھیک ہے. بٹ وائل فورن پاورز کین ناٹ ڈکٹیٹ پیس، حالانکہ جو فورن پاورز ہیں وہ پیس کو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتی، پیس انشور نہیں کرا سکتی. What they can surely do is to convince India that it is time to change its tune. مگر وہ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ انڈیا کو کنونس کریں کہ اپنی ضد چھوڑ دے اور ٹیبل ٹاکس پر آ جائے. The blueprints یعنی خاکہ example exist for a fair and non-violent solution. ایگزامپل موجود ہے نان وائلنٹ سلوشن کی کشمیر کے لیے، سچ ایز مشرف ایرا فارمولا، جو مشرف ایرا کا فارمولا تھا وہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. دیز اور اینی ادر ایکسیپٹیبل پرپوزل شوڈ بی پرسیوڈ. یا مشرف ایرا کا فارمولا یا کوئی اور ایکسیپٹیبل پرپوزل کو پرسیو کرنا چاہیے، ادھر پبلکلی، یا تو پبلکلی اس چیز کو فالو کرے یا تھرو بیک چینلز یعنی بیک ڈور چینلز کے تھرو اس چیز کو فالو کریں. تھرو شرل وال لابیز آن بوتھ سائڈ پرٹیکولرلی ان انڈیا ول آبجیکٹ ٹو پیس پارلے. پارلے کا مطلب ہوتا ہے ٹاکس. اگر وار ہوتی رہے گی تو پیس کی جو ٹاکس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور جو ہے نا کوئی سلوشن تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. دا فیکٹ از دیٹ این آؤٹ آف باکس سلوشن ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان انڈیا اینڈ دا کشمیری از دا only hope for long term peace in South Asia. در حقیقت کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن ہو جو ایکسیپٹیبل ہو پاکستان کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی اور کشمیری کے لیے بھی،
وہی جو ہے نا ایک امید کی کرن ہے. لانگ ٹرم پیس کہاں پر؟ ساؤتھ ایشیا میں لانگ ٹرم پیس چاہتے ہیں تو کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن ہونا چاہیے. If India continues to employ brutalities and violent tactics in held Kashmir, اگر انڈیا کنٹینیو کرے گا بروٹیلٹیز اور وائلنٹ ٹیکٹکس جو کشمیر ہے ان کے قبضے میں، اینڈ پرسیو اٹیمپٹس ٹو ری انجینئر ان دا ریجنز ڈیموگرافک پروفائل، اور کوشش کرے گا کہ ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج کر دے، جیسے کہ آرٹیکل 370 اور 35A میں اس نے کرنے کی کوشش کی ہے. پبلک ڈس افیکشن یعنی پبلک ڈس سیٹسفائی ہوگی will continue. Public dissatisfaction will continue. Statesmanship and vision are needed. Statesmanship اور vision کی ضرورت ہے by all parties to the conflict to ensure that جن کے درمیان کنفلکٹ ہے ان کے درمیان اسٹیٹمنٹشپ اور ویژن کی ضرورت ہے تاکہ انشور کیا جائے دیٹ the path of confrontation is eschewed. جو کنفرنٹیشن کا پاتھ ہے ایسکیوٹ کا مطلب ہے ختم ہو جائے ان فیور آف دا کو ایگزسٹنس اینڈ پیس. کوئی ایسا سولوشن ہونا چاہیے کہ کشمیری، پاکستانی اور انڈینز یہ سارے مل کے پیسفلی کو ایگزسٹ کریں. ہوپ فلی آج کا ڈون ایڈیٹوریل آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں ایک نئے ڈون ایڈیٹوریل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.